سننے والے کو میرا آداب و سلام۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ ماہنور اپنے کمرے میں بیٹھی دن بھر کی تھکن اتارنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں بار بار ریحان اور اذلان کی باتیں گونج رہی تھیں۔ اچانک اس کے فون پر ایک میسج آیا، کل صبح یونیورسٹی آنے سے پہلے اپنا دروازہ ضرور چیک کرنا۔ نمبر انجان تھا۔ ماہنور نے فوراً کال کرنے کی کوشش کی، مگر نمبر بند جا رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ پوری رات اسی سوچ میں گم رہی۔ اگلی صبح جب اس نے گھر کا دروازہ کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ دروازے کے سامنے سرخ گلاب کا ایک خوبصورت گلدستہ رکھا تھا، ساتھ ایک سفید لفافہ بھی تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے لفافہ کھولا۔ اندر صرف ایک جملہ لکھا تھا، کچھ لوگ دل میں اتر جاتے ہیں اور پھر کبھی نہیں نکلتے۔ ماہنور کا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ آخر یہ سب کون کر رہا ہے؟ یونیورسٹی پہنچنے کے بعد اس کا دھیان کلاس میں نہیں لگ رہا تھا۔ وقفے کے دوران وہ کیفے میں بیٹھی تھی کہ اچانک ریحان اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ آج آپ بہت زیادہ ہی خاموش لگ رہی ہیں۔ ماہنور نے فوراً لفافہ اپنے بیگ میں چھپا لیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ریحان نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ جھوٹ بولنا آپ کو نہیں آتا؟ ماہنور نظریں چرانے لگی۔ اسی لمحے اذلان بھی وہاں آ گیا۔ اس کی نظریں سیدھی ماہنور پر جا کر رک گئیں۔ سب ٹھیک ہے؟ یہ سوال سن کر ریحان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تم ہر جگہ پہنچ کیسے جاتے ہو؟ اذلان نے ٹھنڈی نظر اس پر ڈالی۔ جہاں ضرورت ہو وہاں پہنچ جانا ہوتا ہے۔ فضا ایک بار پھر کشیدہ ہو گئی۔ شام کو یونیورسٹی سے واپسی پر ماہنور پارکنگ کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک چند لڑکیاں اس کے قریب آئیں۔ تم ہی ماہنور ہو نا؟ جی۔ ان میں سے ایک لڑکی نے طنزیہ مسکراہٹ دی۔ کافی قسمت والی لگتی ہو۔ دو لڑکے تمہارے پیچھے گھومتے ہیں۔ ماہنور کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ لوگ اس کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر چکے ہیں۔ اسی لمحے ریحان وہاں پہنچ گیا۔ کوئی مسئلہ ہے؟ لڑکیاں فوراً خاموش ہو گئیں اور وہاں سے چلی گئیں۔ ماہنور نے آہستہ سے کہا، تمہیں ہر بات میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر ریحان چونک گیا۔ میں صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا۔ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ رات کو اپنے کمرے میں بیٹھی ماہنور بار بار وہ گمنام خط پڑھ رہی تھی، مگر اچانک اس کی نظر لفافے کے اندر ایک چھوٹے سے کاغذ پر پڑی جو پہلے اس نے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کاغذ نکالا۔ اس پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، اذلان۔ ماہنور کے ہاتھ کانپ گئے۔ کیا یہ تحفہ اذلان نے بھیجا تھا؟ مگر اسی لمحے اس کے فون پر ایک نیا میسج آیا، جو نام تم نے دیکھا ہے وہ سچ نہیں۔ ماہنور کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اگر اذلان نے تحفہ نہیں بھیجا تھا تو پھر بھیجنے والا کون تھا؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز ناول نائٹ کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔